my dear brothers and sisters, those who are listening to me from all over the world, I would like to congratulate you all for having a Jum'ah. Congratulates to all of you people from all over the world that Allah Azza wa Jal has bestowed a very special mercy on to those who are on a righteous path. And Allah Azza wa Jal may have a mercy on those who are wrongdoings. All the people, those who are attending this Jummah prayer with having an opportunity of listening to the khutbah al-Jum'ah, sermon of Jum'ah, they are most luckiest person in the world, most luckiest people amongst those who are be guided righteously by Allah Azza wa Jal, Allah subhanahu wa ta'ala. Now, I would like to speak in both or 2-3 languages to make it so simplified, the translation of the Friday sermon today. Allah Azza wa Jal ka bada hi احسان ہو گیا, فضل ہو گیا, کرم ہو گیا, رحم ہو گیا کہ اس نے ہم سب کو توفیق عطا فرمائی جمعہ کی نماز با جماعت خاطب کے خطبے کو سنتے ہوئے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. اپنے گھر میں اللہ عز و جل نے بلایا. یہ اللہ عز و جل کا بڑا ہی احسان ہے, فضل, کرم اور رحم ہے ہر اس شخص پہ جس کو اللہ نے یہ توفیق عطا فرمائی. بہت سے ہمارے بھائی گمراہ ہیں اور اللہ نے ان کو یہ توفیق نہیں عطا فرمائی. من یہد اللہ فہو المہتدی ومن یضلل فلن تجد لہ ولیا ولا مرشدا. اللہ عز و جل جس کو ہدایت دے وہ ہدایت یافتہ ہوا, اور اللہ عز و جل اگر کسی کو گمراہ چھوڑ دے تو نہ تو آپ اس کا گمراہ شخص کا کوئی مرشد یعنی راستہ, سیدھا راستہ بتانا والا پاؤ گے, نہ ہی اس کا کوئی دوست, ولی یعنی دوست پاؤ گے. خاتم نے آج سب سے پہلے آیت ہی وہ پڑھی, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے ہیں, کروڑوں درود و سلام ہو آقائے دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. بڑے احسانات ہیں ان کے ہم پر ہیں. کروڑوں درود و سلام ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. سب سے پہلی جو آیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں اپنی تلاوت کیا کرتے تھے اور اس کے بعد میں ایک مختصر سی حدیث بیان کرتے تھے. فَأَحْسَنُ الْأَصْدَقُ الْكِتَابِ كِتَابُ اللَّهِ أصدق الكتاب كتاب الله وخير الهدي هدي محمد رسول الله وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم أجرنا من النار. خاتم نے کہا کہ سب سے بہترین کتاب, سب سے سچی کتاب جو ہے وہ کتاب اللہ قرآن المجید ہے, اور سب سے بہترین طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے. وشر الامور محدثتها, اور سب سے بدترین کام دین الاسلام کے اندر وہ ہے جو نیا انٹروڈیوس کیا جائے, جو دین اسلام میں کوئی نئی بات ڈال دی جائے اور جو ہے دین اسلام سے کوئی چیز کو نکال دیا جائے. شر الامور محدثتها وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ, اور ایسے تمام کام جو ہے وہ بدعات ہیں. وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ, اور تمام بدعاتیں گمراہی کی طرف لے جانے والی ہے. وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ, اور تمام گمراہیاں اور اس پہ چلنے والے لوگ جہنم میں جانے والے ہیں. اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار. اللہ ہم سب کو ہے تو اس سے بچائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے احسانات ہیں. ہر پوری دنیا میں کوئی بھی خاطب ہو, کسی بھی زبان کا ہو, چائنا کا ہو, رشیا کا ہو, امریکہ کا ہو, انگلینڈ کا, ہالینڈ کا, پولینڈ کا, نیدرلینڈ کا,
انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، کوئی بھی خاطب ہو یہ حدیث ضرور سے پڑھتا ہے وہ جمعہ کے خطبے میں، جس کا میں نے ابھی آپ کو مختصر سا ترجمہ کر کے بتایا۔ فوراً اس کے بعد میں خاطب نے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اے لوگوں، اے ایمان والے لوگوں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہو، اللہ کی رسی کو تھامے رہو، جو قرآن الکریم ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، سنت رسول ہے، حدیثیں ہیں، اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو۔ اور لا نہیں تفرقوا، اور تم لوگ خبردار کبھی بھی فرقوں میں نہ بٹنا۔ پھر فرمایا آقا دو جہاں صلی اللہ، یہاں پر قرآن میں حکم ہے فرقوں میں نہیں بٹنے کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، 73 فرقas، 73 sect of the Muslims، Islam will be there، only one will go to the Jannah، اس میں سے ایک ہی جنتی فرقہ ہوگا، باقی کے 72 فرقے جہنمی ہوں گے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں امت ہوگی کہ 9000 میں سے 999 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ اللہ کرے ہم وہ جنتی فرقوں میں سے جانے والے اور بننے والے بن جائے۔ کنڈیشن یہ ہے وَلَا تَفَرَّقُوا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ، حبل کہتے ہیں رسی کو۔ Behold the rope of Allah Azza wa Jal, that's the Quran al-Kareem and the Sunnah Rasul alayhi salatu wassalam. Behold, strongly, rope, حبل، رسی، کیا ہے؟ دو چیزیں ہیں، اللہ عز و جل کا قرآن الکریم، کتاب اللہ، جو ابھی حدیث میں کہا وَأَصْدَقُ الْحَدِيثِ کتاب اللہ وَخَيْرُ الْحَدِيُّ حَدِيُّ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرا کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ یہ دو چیزوں کو حبل اللہ کہا گیا، حبل اللہ کی رسی۔ اے مومن بھائیو، اے مسلمانوں، آپ سب سے گزارش ہے برائے مہربانی اللہ کے واسطے، اللہ کے رسول کے واسطے، دین اسلام کے واسطے فرقوں میں نہ بٹنا۔ فرمایا دوسری امتوں کے اندر 72 فرقے ہوں گے، میری امت میں 73 ہوں گے، ایک جنتی ہوگا اور 72 جو ہے وہ جہنمی ہوں گے، جنت میں جانے والے نہیں ہوں گے۔ اللہ کرے ہم ان 71 فرقوں میں، ان 72 فرقوں میں سے ہٹ کے مٹ کر ایک وَاعْتَصِمُوا حَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا والا فرقہ بن جائیں، ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والا بن جائیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والا بن جائیں، ہیں جو جنتی ہوگا انشاءاللہ۔ اللہم اجعلنا اللہم اجرنا من النار، اللہم احفظنا من عذاب القبر، عذاب الجہنم، عذاب النار، عذاب الآخرہ، واللہم اجعلنا من اصحاب الجنہ، وارزقنا احسن الرزق فی الدنیا واحسن الرزق فی الآخرہ فإنک خیر الرازقین، واللہم احفظنا من كل بلاء الدنیا والعذاب الآخرہ فإنک خیر الحافظین، واللہم فاغفر لنا ذنوبنا فإنک خیر الغافرین، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہ عز و جل، او اللہ forgive our sins knowingly and unknowingly whatever we are doing۔ اللہ عز و جل ہے تو بہت غفور رحیم ہے، بہت معاف کرنے والا ہے۔ خاتم نے ہے تو سورہ انعام کی 153 نمبر کی آیت اس کی تلاوت بھی کی۔ میں ابھی آپ کو وہ قرآن الکریم کی وہ آیت بھی بتاؤں جس میں وصیہ ہے، ویل آف دا لارڈ المائٹی اللہ عز و جل اینڈ دا ویل آف اے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیس اینڈ بلیسنگ بی اپان ہم۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو وصیت ہے، وہ وصیت قرآن الکریم میں سورہ انعام کے اندر ہے، 151 نمبر کی آیت، 152 نمبر کی آیت، 153 نمبر کی آیت۔ نمبر آف دا چیپٹر، نمبر آف دا سورہ is 6. Name of the surah is Surah Al-An'am, and the number of the verses are 151, 152, 153. But Khatib, the priest, he has recited one ayah in which there is a will of Allah Azza wa Jal and Prophet Muhammad, peace and blessing be upon him. Allah Azza wa Jal
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وصیت کی ہے وہ ابھی میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. اس میں بالکل واضح طور پہ کہا ہے کہ دوسرے راستوں کو نہ پکڑیں، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ ہی چلیں. میں آپ کو یہ قرآن الکریم میں بتا رہا ہوں انشاءاللہ باذن اللہ. بی ود می. دیکھیں یہ سورہ انعام ہے، سورہ الانعام، اس کا نمبر ہے 6. دس از ریٹن ان عربک. پارہ نمبر اس کا 8 ہے اور آیت نمبر یہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ. سبل کہتے ہیں، پلورل ہے یہ سبیل کا. سبیل کہتے ہیں راستے کو، سبول کہتے ہیں بہت سارے راستوں کو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عن سبیلہ. خبردار. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور یہ کہ یہ دین میرا راستہ ہے. یہ دین، اور یہ کہ یہ دین میرا راستہ ہے جو مستقیم ہے، سو اس راہ پر چلو اور دوسری راہوں پر مت چلو کہ وہ راہیں تم کو اللہ کی راہ سے جدا کر دیں گی. اس کا تم کو اللہ تعالی نے تاکید حکم دیا ہے، وصیت کی ہے تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو. 153. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي، اور یہ ہے کہ یہی میرا سیدھا راستہ ہے. صراطی مستقیم، مستقیم یعنی سیدھا راستہ، دا اسٹریٹ پاتھ. فَاتَّبِعُوهُ، اور اسی کی اتباع کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا، اور نہیں کرنا اتباع کس چیز کی؟ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، بہت سارے راستوں کی، گمراہی والے راستوں کی. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. یہ بہت واضح طور پہ، کھلے طور پہ اللہ عز و جل نے قرآن الکریم میں وصیت کر دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی طرف سے وصیت ہے کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقُوا بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. اے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ کے اور اللہ کے رسول کے راستے کو اختیار کرو، اس کے علاوہ دوسرے کوئی بھی راستوں کو اختیار نہ کریں. نہیں تو ہے تو جو سیدھا راستہ ہے، صراط المستقیم، جو سیدھا راستہ ہے اللہ اور اللہ کے رسول والا، جو جنت میں لے جانے والا ہے، اس سے بھٹک جاؤ گے، بہک جاؤ گے اور دور ہو جاؤ گے. I'm very sorry، تھوڑا سا کف وغیرہ ہو گیا، کھانسی ہو گئی تھوڑا سا، مگر میں نے سوچا کہ نہیں، جمعہ کے خطبے کا ترجمہ ترک نہیں کروں گا. تو میں کہتا تھا کہ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقُوا بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اور خبردار دوسرے راستوں کا اختیار نہیں کرنا، ان پہ نہ چلنا، ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے. بہت واضح طور پہ اللہ عز و جل اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت فرمائی گئی قرآن الکریم میں. انشاءاللہ باذن اللہ ہم لوگ اس کی اتباع کریں گے باذن اللہ، ہیں، اور فرقوں میں نہیں بٹیں گے. ابھی جو ماحول چل رہا ہے، الاحد المسلمین، جو مسلمانوں کی پستی کے اسباب ہے، پستی کے کارن ہے، the reasons of the all humiliation of the Muslimin،
یہی ہے کہ ہم لوگوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کا سیدھا راستہ ترک کر دیا، چھوڑ دیا ہے، جس کی وجہ سے ہم لوگ پریشان ہیں۔ اللہم اہدنا علی الصراط المستقیم، یہ اب ہر نماز میں آدمی پڑھتا ہے کہ اللہ مجھے سیدھا راستہ بتا، پھر مسجد سے باہر نکلنے کے بعد میں پھر وہ گمراہ والا راستہ پکڑتا ہے، اختیار کرتا ہے۔ تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ فرقوں میں نہ بٹیں، انشاءاللہ باذن اللہ اللہ قبول فرمائے گا۔ اور اسی کے ساتھ میں ہے تو بس کرتا ہوں، ایک مرتبہ درود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھیج دیے ہیں ہم خوش و خضوع کے ساتھ میں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحانک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اسی کے ساتھ ہے تو بس کرتے ہیں۔ بھائی محمد یعقوب حاسم بلیم کو بھی دعائے خیر ضرور سے یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔